ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ تھوڑا سا ایسے الفاظ کہہ دیے سخت انداز میں جو مجھے ذرا ناگوار گزرے. تو میری طبیعت بھی کچھ اس طرح تھی، میں جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی تحریر لکھ دی کہ مجھے آپ کی یہ بات جو ہے نا ناگوار گزری ہے میری طبیعت پہ اور مجھے اس کا افسوس ہے. یہ کہہ کر میں ریٹرن احتجاج کر دیا میں نے انہیں دے دیا اور میں اپنے گھر چلا گیا. عشاء کافی مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کافی رات کو لیٹ ہوئی تھی. میں اپنے گھر چلا گیا روٹین کے ایک اس کو معمولی سا معاملہ سمجھ کر چلا گیا. صبح میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تو اکیڈمی سے ٹیلی فون آیا. میں نماز کے لیے جا چکا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ٹیلی فون آیا ہے اور میرا حال موبائل تو زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا. پھر مسجد میں جانے کا اکثر میں نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا. تو جب میں کچھ وقت گزارنے کے بعد باہر نکلا تو میرا بڑا بیٹا اب جیسے کوئی ہامتا کامتا ہوا آیا کہ وہ جی ڈاکٹر صاحب آ کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہاں ہیں آپ. تو میں نے کہا بیوقوف تمہیں غلطی لگی ہے، وہ ڈاکٹر عبدالخالق ہوں گے، وہ ان دنوں میں ناظم اعلیٰ تھے غالباً یا لاہور کے امیر تھے. وہ کہنے جی میں ڈاکٹر صاحب کو پہچانتا نہیں ہوں، ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں. بہرحال میں بھاگا بھاگا گھر آیا تو ڈاکٹر صاحب تشریف فرما تھے. بہرحال بیٹھ گیا. میں حیران ہوں کہ جب ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس وقت خیریت ہے تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ رات کو جو بات ہوئی تھی آپ اس کی مجھے معافی دیتے ہیں؟ میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اس کا گریٹنس کا اندازہ کیجیے، اس کے ایک شخص کی عظمت کا. میں کہا وہ ہے نا من کو جا تو کو جا، تو اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کس سطح پر تھا. اور وہ ایک اپنے کارکن کے گھر صبح صبح فجر پہنچ جاتا ہے کہ رات اس سے کوئی بات ہو گئی تھی میری تو میں اسے جا کر معذرت کر لوں. میرا مرشد بندگی رب کا دلکش ایک حوالہ تھا. میرا مرشد بندگی رب کا دلکش ایک حوالہ تھا. میرا سید میرا مرشد عزم و ہمت والا تھا. قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈالا تھا. باطل نظام کے خلاف جد و جہد جماعتی شکل میں ڈسپلن کے ساتھ حضور کے طریقے پر جیسے کہ ابھی بتایا گیا یہ فرض ہے بھائی، فرض ہے.